اللهم لك الحمد ولك شکریہ اللہ. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا تجد بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، کرم اور رحم کا عافیت کا معاملہ فرما دے، ستاری اور غفاری کا معاملہ فرما دے. اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، بے شک ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار کے سائل بنے ہیں. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکیں، تیرے سامنے یہ ہاتھ پھیلا سکیں. یہ تو نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عنایت کیا تھا. یا اللہ تو نے اس مہینے کے بارے میں اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کا پیغام پہنچایا تھا، جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس میں مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، میں اس پر رحم کر دیتا ہوں. جب رمضان المبارک کی شروعات ہوتی ہے تو ایک منادی تیری طرف سے آواز لگاتا ہے، کوئی ہے جو اپنے رب کے سامنے روکڑ گڑ گڑا کر کہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو مغفرت دے دوں. کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. کوئی ہے جو اپنی بیماری سے مجھ سے شفا چاہے، میں اس کو شفا عطا کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل کروانا چاہے، میں اس کی پریشانیوں کو حل کر دوں. اے اکرم الاکرمین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر یہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ تراویح کے اندر جو قرآن پاک پورا ہوا ہے، یہ تراویح اہم عبادت ہے. اس کے بارے میں تیرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جو شخص کے دن میں روزہ رکھے اور شام کو تراویح پڑھے اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو نے اس بات کی توفیق دی تھی کہ ہمیں تراویح میں قرآن پاک سننے کا موقع دیا تھا. یا اللہ بے شک یہ توفیق تو نے ہی عنایت کی تھی، بے شک تو تیرے ہی کرم سے یہاں پر ہم قرآن پاک سننے آئے تھے. یا اللہ اس قرآن پاک میں جو کچھ بھی لغزشیں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہم تو ایک کمزور انسان ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اس کا حق ادا کر سکیں. یا اللہ ہم کما حق اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ اس کی جو بھی اس کے اندر لغزشیں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے، ان کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے. ہم تو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ تمام مشکلات کو حل فرما دے. اے اکرم الاکرمین تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. تو نے خود فرمایا، تیرے نبی کے ذریعے اس بات کا حکم دیا، جہاں پر تیرے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، آفات اور بالائیات وہاں سے دور ہو جاتی ہیں. یہ جگہ جگہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا ہے، لوگوں نے گھروں میں تلاوت کا اہتمام کیا ہے، تسبیحات کا اہتمام کیا ہے. مساجد میں نہیں تو گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اے کریم و رحیم آقا عالم اسلام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ یہ پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی اس کو ختم فرما دے، اس بیماری کو ختم فرما دے. یا اللہ یہ کیسا زمانہ ہے، بے شک تو ہم سے ناراض ہے، بے شک تو ہم سے ناراض ہے، بے
بے شک تو ہم سے ناراض ہے، مساجد میں آنے پر پابندی لگا دی، یا اللہ تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم اب تیرے گھر میں داخل ہو کر عبادت کر سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں۔ ایک کریم و رحیم آقا ایک ایسی بیماری ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، کوئی اس کو کندھا دینے والا نہیں ہے، کوئی بیٹا باپ کی صورت دیکھنے والا نہیں ہے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا جاتا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا جاتا ہے، بیٹا پکارتا ہے، باپ پکارتا ہے اپنی اولاد کو، لیکن اس کو نہ اولاد کا چہرہ دکھایا جاتا، نہ بیٹے کو اپنے باپ کا چہرہ دکھایا جاتا، رشتہ داروں سے دور ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ایک ایسا عذاب ہے، اس کو ختم فرما دے، یا اللہ تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم، یا اللہ تجھے تیری رحمانیت کی قسم اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ تمام مشکلات کو حل فرما دے، تمام بیماریوں کو دور فرما دے، تمام مشکلات کو حل فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، یا اللہ اس کرونا کے جتنے بھی لوگ اس سے بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے، یا اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تعلق والوں میں، رشتہ داروں میں، اعزاء اقربا میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت کے پاس جن لوگوں کے فون آئے ہیں، جن لوگوں نے رابطے کیے ہیں، کسی بھی قسم سے وہ پریشان حال ہیں اور کوئی بھی ان کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ہم سب کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ان کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے، ان تمام لوگوں کی برکت سے ہمارے حضرت کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما دے۔ یا اللہ حضرت کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے، ان کی کمزوریوں کو قوت سے بدل دے۔ یا اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک اور دور تک قائم فرما دے، ان کے فیض کو جاری اور ساری فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بے شک کریم کا در کا سوالی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، ہمیں یہ بھیک دے دے، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک اور دور تک قائم فرما دے۔ یا اللہ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے بڑے بڑے پہاڑ چلے گئے، جہاں سے دیکھو موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ یا اللہ یہ دنیا ویران ہو رہی ہے، یا اللہ علم اٹھتا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء چلے گئے ہیں۔ یا اللہ ہم تو اس سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، کرم عطا فرما دے، رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک اور دور تک قائم فرما دے، ان کو صحت و ہمت عافیت تندرستی عطا فرما دے۔ حالات کے دھپیڑوں میں یا اللہ جو لوگ الجھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سایہ اور دالان کیسا ہوتا ہے جو دھوپ کو جھیلتا ہے۔ حالات کی دھوپ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، ہم اس دھوپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یا اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے کہہ لیں، کسی اور وجہ سے کہہ لیں، یا اللہ یہ نعمت اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اکرم الاکرمین اس قرآن پاک کی برکت سے ہم تمام کی جائز تمناؤں عارضوں کو پورا فرما دے، مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ یا اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب آقائے نامدار فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قدس کو پہنچ کر تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تابعین، تمام شہدائے اعدام، خصوصاً حضرات شہدائے کربلا، علی الخصوص بالتخصیص حضرات اہل بیت اطہار کے قدموں کے اندر ہم رکھ رہے ہیں، اس کو قبول اور مقبول فرما لے۔ اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، تمام سلاسل کے بزرگان دین کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ علی الخصوص بالتخصیص حضرات چشتی سلسلے کے جتنے بھی مشائخین اعظام ہیں ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ علی الخصوص بالتخصیص ہمارے تمام تر خاندانی اکابرین کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ حضرت شاہ فیض طلب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فیض احمد صاحب، حضرت شاہ علی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ اور ہمارے جو مرحومین چلے گئے ہیں، ہمارے تعلق والوں میں، اعزاء اقربا میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ابھی حال ہی میں یا پہلے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ یا اللہ حافظ علی احمد صاحب، حافظ سعید احمد خان صاحب، رشید احمد خان صاحب، قاری شفیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام بزرگوں کی ارواح کو اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ یا اللہ اس کا ثواب مرحمت فرما دے، اس کا ثواب مرحمت فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کو یا اللہ جو بھی یہاں پر پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو سن کر جو بھی یہاں پر سنا ہم نے خلاصہ تفسیر کا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی چند
باتیں رہ گئی ہیں. حضرت نے ابھی کل پرسوں تفسیر میں فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کی رات میں جاگنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم عصر کی نماز تک ہم سوتے رہیں. یا اللہ بے شک اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے. اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اور تمام تر اولیاء اللہ کے طفیل میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ بچے نے قرآن پڑھا ہے اس کے ددیال ننیال تمام اس کے یہ دونوں حافظ صاحبان، یہ حافظ اعظم صاحب اور عزیزم مولوی عبدالصمد سلمہ قرآن پاک، حافظ خدیب صاحب، ان کے جتنے بھی ننیال میں ددیال، ان کا میکا، ان کا سسرال، جتنے بھی ان کے بزرگان دین، جتنے بھی ان کے اعزاء اقربا رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام، اور ہمارے مئو والے جتنے بھی چلے گئے ہیں، ہمارے پڑوس والے، چک والے، ہمارے علاقے والے جتنے بھی جب بھی گئے ہیں، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب مرمت فرما دے. ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ان تمام کی مغفرت فرما دے. ان کے قبور کو نور سے منور فرما دے. ان کو کروٹ کروٹ آرام، چین، سکون نصیب فرما دے. جنت الفردوس کی کھڑکیاں ان کی قبر میں کھول دے. عذاب قبر سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما دے. اور ہم سب کو موت اور ما بعد الموت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم اعمال صالحات کے کرنے کی اور اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اور تمام تر اولیاء اللہ کے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.